بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی مظفر کراچی آفس سے آپ سے مخاطب ہے، اور ایک سیریز میں نے لانچ کی ہے، کچھ ویڈیو کلپس ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے 5 منٹ 10 منٹ تو شارٹ ویڈیوز کو میں نے مزید چھوٹا کیا ہے، کیونکہ کچھ سبجیکٹ بہت زیادہ کمپریہنسو تھے، تو ان کے لیے مجبوراً میں نے زیادہ لکھا بھی بولا بھی سمجھانے کے لیے۔ اور یہاں میں مخاطب ہوں اپنے تمام دوستوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس اور فائنانس کے لوگوں سے، آئی ٹی کنسلٹنٹس اور ٹیکس کنسلٹنٹ سے، جن کا واسطہ بزنس امپلیمنٹیشن میں پڑتا ہے اور سسٹم امپلیمنٹ کرتے وقت۔ تو انہیں جو میں نے ایکسپیرینس ہوا ہے پچھلے کوئی 30 کا 30 سالوں کا، میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں نے کیا سیکھا ہے، تاکہ ہر شخص اپنی زندگی کو وہاں سے شروع کرے جہاں سے آخری آدمی نے ختم کی ہے، اور وہ غلطیاں نہ کرے جو کسی اور نے کر کے نقصان اٹھایا ہے۔ تو یہ ایک سیریز ہے چھوٹی سی، آج میں کو 2-3 ٹاپکس پہ ریکارڈ کر رہا ہوں میسج، تو آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس موقع پر کہ میں چاہوں گا کہ آپ کو اگر کچھ چیز پسند آ رہی ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ آج کا ٹاپک ہے نیٹ ورکنگ، کیونکہ جب ہم سسٹم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ان سب کو سسٹم کو کس طرح ہینڈل کیا جائے یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ بہت کمپریہنسو ہے، لیکن میں نے کم سلائڈس پہ اور کم وقت میں سمجھانے کی کوشش کی زیادہ۔ ہو سکتا ہے آپ کو کام آئے، خاص طور پہ میں نے اس لیے بھی آج بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگلے دن آپ نے بیان کرنا ہے گروپ آف کمپنی کا کانسیپٹ اور برانچ اکاؤنٹنگ کا۔ تو گروپ آف کمپنی میں اور برانچز میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نیٹ ورکنگ کو بھی سمجھیں، کیونکہ وہاں پہ سنگل آدمی تو کام کر نہیں رہا ہوتا۔ تو ایک کانسیپٹ جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ بن جائے۔ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، اب میں شیئر کرتا ہوں اسکرین۔ اور یہ ہمارا تعارف تو آپ ہمیشہ سے آپ کے لیے رہتا ہی ہے، اور تعارف کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایکسٹرا ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج جو سبجیکٹ ہے ایک شارٹ اوور ویو ہے نیٹ ورکنگ کا، ایز اے ملٹی یوزر ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گا اس کے درمیان تھوڑا سا ایک رسمی طور پہ بتاتا چلوں کہ نیچے آپ کو ہمارے موبائل نمبرز، فیس بک پیج، ای میل آئی ڈی، یوٹیوب آئی ڈی سب نظر آ رہی ہے، تو یو کین شیئر اٹ اگر آپ مجھ سے کوئی بھی چیز کامنٹس ریمارکس دینا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ سسٹم یعنی کمپیوٹر، لیپ ٹاپس اور ٹیبلیٹس یا اور بھی سارے سسٹم لگا کے ہم کیا سسٹم بنا کے دیتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو آتا ہے وہ سنگل یوزر ہے۔ سنگل یوزر کو اسٹینڈ الون بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک دکان کے لیے، شاپ کے لیے، یا کوئی شخص اگر چھوٹا سا کاروبار لے کے چل رہا ہے اس کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور بہت ایزی بھی ہے سنبھالنا سمجھانا۔ اور اس سنگل یوزر میں بھی بہت آسانی سے ای آر پی انسٹال ہوتا ہے اور ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اسمال سائز کے لیے بہت آئیڈیل ہے، چاہے وہ کاروبار کی نوعیت کوئی بھی ہو، ٹریڈنگ ہو، مینوفیکچرنگ ہو یا سروسز ہو۔ اور ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ سنگل یوزر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی یوزر ہو، کمپیوٹر ایک ہوگا، انسٹالیشن ایک میں ہوگی اپلیکیشن، لیکن یوزر زیادہ بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے یوز کر رہا ہے سسٹم کو اور شفٹیں بنی ہوئی ہیں 8 گھنٹے کی، اے شفٹ بی شفٹ سے، تو اس میں یوزر بنائے جا سکتے ہیں کہ ایک ہٹے اور دوسرا بیٹھے، تو اس کا بھی سسٹم بن سکتا ہے سنگل یوزر پہ، اور اس کی لاگ بک بھی تیار ہوتی ہے اور آڈٹ رپورٹ میں بڑی کام آتی ہے۔ لیکن یہ شاپس کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ملٹی یوزر بنائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سنگل یوزر کو ہم ٹیلی کی پوائنٹ آف ویو سے سلور ایڈیشن کہتے ہیں، جبکہ ملٹی یوزر کو گولڈ ایڈیشن کہتے ہیں۔ اور اس میں 2 یوزر لگائیں یا 100 لگائیں بات برابر ہے۔ باقی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو مزید آگے جا کے بتاؤں گا۔ اس کو ہم لین بھی کہتے ہیں، لوکل ایریا نیٹ ورک، اور یہ وائی فائی کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے کیٹ 5 یا کیٹ 6 کے ذریعے جڑ جاتا ہے اور ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم رائٹس وغیرہ بانٹ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سرور ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے چاروں طرف کلائنٹس ہوتے ہیں۔ تو نیٹ ورکنگ کا یہ ایک ماڈیول بہت مشہور ہے، اور نارمل چھوٹے چھوٹے آفیسز میں جہاں 5 10 یا 15 50 لوگ بیٹھے ہیں، ایک سرور بنا کے ہم بنا سکتے ہیں، اور ویری سمپل اور
ٹیلی نے نیٹورکنگ کو مزید آسان کر دیا ہے. صرف کسی بھی سسٹم میں فولڈر شیئر ہونا چاہیے ڈیٹا کا، باقی پاتھ دینا تو بہت ہی سمپل ہے. تو جیسے میں سمجھایا کہ یوزر کے یہ کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس کے پوائنٹ ویو سے کہ اس کو سنگل یوزر چاہیے یا ملٹائی یوزر چاہیے. اور ملٹائی میں 2 لگائیں یا 100 لگائیں، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے پیسے سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ملٹی لوکیشنز. لین جیسے میں نے بتایا کہ وائی فائی کے ذریعے جوڑتے ہیں تو اس میں ایک لمٹ ہے. لمٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک وائی فائی کا سگنل جاتے ہیں، یہ 100 میٹر کی ایک رینج ہے اس کی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ کاروبار ایسا پھیل جاتا ہے کہ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تو وہ ملٹی لوکیشن پہ چلا جاتا ہے. وہ پھر لین نہیں کہلاتا، وہ ملٹی یوزر نہیں ہے، وہ ملٹی لوکیشن ہے. اس کو ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں اور اس کو وین کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک میونسپل مین بھی ہے. لیکن ہم اس ملٹی لوکیشن کی بات کریں تو آج کل یہ جن کے پاس گروپ آف کمپنیز ہیں یا جن کے پاس برانچ اکاؤنٹ ہیں، برانچز ہیں بہت ساری، ان کے لیے یہ آئیڈیل ہے. اور مختلف برانچوں میں اب ان کو طے کرنا ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی برانچ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ملٹی یوزر لے. لیکن اگر وہاں پر ایک ہی آدمی کام سنبھال سکتا ہے، انوائسز بن رہی ہیں سمپل اور کام زیادہ نہیں ہے، تو وہ سنگل یوزر لے. کیونکہ کاسٹ افیکٹو کام کرنا چاہیے، جہاں جہاں بچ سکتا ہے وہ کیا. کیونکہ نفسیات میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ درزی مار کا بجٹ ہو، جو ضرورت ہو وہ رکھو، باقی کو سائڈ پہ کر دو. یہی ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا آسان سا. تو یہ جو ملٹی یوزر ہوتا ہے، یہ نیٹ ورک ہوتا ہے بہت سارے نیٹس ورک کا آپس میں. اور ایک نیٹ ورک میں کئی نیٹ ورک مختلف شہروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک پوری پالیسیز ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم آپس میں بنائیں گے کہ کسی ایک جگہ کو ہم مین سرور بنا دیتے ہیں. اگر ہم ملٹی یوزر کی بات کریں تو ملٹی یوزر میں ایک سرور ہوتا ہے، باقی سب کلائنٹس ہوتے ہیں. جبکہ ملٹی لوکیشن پہ کئی سرور ہو سکتے ہیں، لاہور کا الگ، کراچی کا الگ، پنڈی کا الگ، اسلام آباد کا الگ. لیکن ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی ایک وین کا بھی ہوتا ہے جو ہیڈ آفس کا ہوتا ہے، جہاں پر تمام ڈیٹا اٹھ کر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کو اپلائی بھی کرنا ہے ہم نے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملٹی یوزر نیٹ ورکنگ سسٹم کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سرور کا، اور سرور جو ہے وہ مین رول پلے کرتا ہے. سرور کے پاس تمام رائٹس ہوتے ہیں، وہ تمام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے ہم پورے ایک سسٹم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ ٹینک ہے، بینک ہے، پوری انفارمیشن کا ڈیٹا بیس کا جہاں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں، جس کے اپنے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہی دوسروں کو بانٹ رہا ہے، شیئر کرنا ہے. نیٹ ورکنگ ہم عام لائف میں بھی کرتے ہیں. نارملی میری گاڑی کوئی اور لے گیا، کسی سے میں نے کچھ گھر پہ لانے کے لیے استعمال کرنے کی چیزیں رکھ لی، کیمرہ لے لیا، موبائل لے لیا، دس وائی دس. یہ شیئرنگ ہی نیٹ ورکنگ ہے کہ ہم اب دوسروں کے ریسورسز کو ایک جگہ پہ یوز کرتے ہیں. مثلا اگر 10 کمپیوٹر ہیں اور ہر آدمی پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہ رہا ہے اور ہر وقت پرنٹ آؤٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو 10 پرنٹر لگانے کے بجائے ایک لگا لیں اور اس پرنٹر کو شیئر کر لیں، تو جب ضرورت پڑے گی تو یوز ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4 کلائنٹ میں نے بنائے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے 4 ہو، یہ 100 بھی ہو سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے بزنس نیچر پہ اور فلو پہ، کام کا فلو کیا ہے، اس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنے سسٹم رکھنے ہیں. اور یہ تمام کے تمام سرور سے جڑے ہوتے ہیں، اور آپس میں کیونکہ یہ ڈبل ایرو بتا رہے ہیں کہ سرور سے یہ ڈیٹا لیتے بھی ہیں اور سرور کو ڈیٹا دیتے بھی ہیں. سرور ہی اپ گریڈ کرتا ہے وائی فائی یا تاروں کے ذریعے، کیبلز کے ذریعے. تو یہ کلائنٹس جتنے بھی سائٹ پہ ہیں، یہ ان میں آگے چل کے میں بتاؤں گا یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کلائنٹ کو بنانا سرور کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہی ان کو رائٹس بانٹتا ہے، آئی ڈی اور پاسورڈ ایشو کرتا ہے، اسی کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. اور سرور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا کلائنٹ یعنی یوزر ڈیپینڈنٹ کون کون سی رپورٹ دیکھ سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ایکسس کے پوائنٹ آف ویو سے کر سکتا ہے، کریشن، آلٹریشن، پرنٹنگ، ای میلنگ، پریویو، فل ایکسس، جو چاہے ڈسپلے جو دینا چاہیں ہم اس کو دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح ہی کرنے سے کنٹرول پیدا ہوتا ہے کسی بھی سسٹم میں، کیونکہ ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. لیکن اس کی ایک باقاعدہ سرور پہ لاگ بک تیار ہوتی ہے کہ کون سا واچر کس نے ڈیٹا انٹر کیا، نیچے اس کا نام آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی پوری ہسٹری بھی مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. خیر، اب یہ بتانا چاہوں گا میں کلائنٹس کے علاوہ کہ اس میں جو سرور ہے اس کے پاس ٹوٹل ڈیٹا بیس ہوتی ہے. واچر کسی بھی جگہ سے پاس ہو، لیکن ڈیٹا بیس ایک ہوتی ہے اور پول ہو کے وہ سرور میں ریکارڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص بینکنگ کے واچر پاس کر رہا ہے تو بھی سرور پہ آ رہے ہیں،
کہیں سے پرچیز ہو رہی ہے تو وہ بھی باہر آ رہا ہے، کہیں سے سیل ہو رہی ہے تو بھی سرور میں آ رہی ہے. تو آٹومیٹکلی سرور اپڈیٹ ہو رہا ہے. باقی تمام جگہ پر اپلیکیشن ضرور لانچ ہوئی ہوئی ہے، انسٹال ہوئی ہوئی ہے، لیکن ڈیٹا بیس ایک ہی ہے. اور بات جو بیک اپ کا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، کہاں رکھ لیں، جہاں چاہے رکھ لیں. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس کے علاوہ اس میں کوئی پرنٹر بھی ہو سکتا ہے جو شیئر ہو، اس میں کوئی اسکینر بھی ہو سکتا ہے جو شیئر ہو، اور سرور میں جتنی بھی فائلز ہیں کسی بھی قسم کی ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، گرافکس ہیں، سب تمام لوگ یوزر یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے مجھے آپ کو کہ ایک یہ جو سرور ہوتا ہے یہ کنسول بھی کہلاتا ہے، اور دوسرا جو باقی ٹرمینلز ہوتے ہیں وہ ڈم ٹرمینل کہلاتے ہیں. تو سرور کو کنسول بھی کہتے ہیں اور انٹیلیجنٹ ٹرمینل بھی ہوتے ہیں. دو طرح کے ٹرمینل ہوتے ہیں، ایک ڈمپ اور ایک انٹیلیجنٹ. سرور تو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ہے، لیکن یہاں ڈمپس اور ٹرمینل سے مراد کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ ٹرمینل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کی بورڈ اور یو پی ایس بھی، سوری سی پی یو بھی ہوتا ہے، جہاں وہ کچھ پروسیس بھی کر سکتا ہے، یعنی خود بھی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اور سرور سے بھی کام لے رہا ہوتا ہے. لیکن جو ڈم ٹرمینل ہے اس کے پاس اپلیکیشن نہیں ہوتی، اس کو کی بورڈ اور اسکرین ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ سرور سے لنک ہوتا ہے، وہ اپنا چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے سرور کا. لیکن انٹیلیجنٹ ٹرمینل خود اپنی پروسیسنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے علم میں رہے کہ انٹیلیجنٹ ٹرمینل بھی ہوتا اور ساتھ ساتھ یہ کنسول بھی کہلاتا ہے. تو یہ ایک نیٹ ورک کا چھوٹا سا ماڈیول تھا جو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ کس طریقے سے ہم ٹیلی میں کام کریں گے. اور ہارڈ ویئر کا جو ہے وہ کاسٹ اس نے کافی بچا لی، کاسٹ افیکٹو ہے ای آر پی، اور آپ کے لیے بہت وقت اور پیسہ بچ جاتا ہے اگر آپ ای آر پی انسٹال کر لیتے ہیں اپنے پاس. یہ اتنی پرابلم آپ کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد کوئی سوال آپ کے ہو تو مجھے ضرور بتائیے. سرور کے رائٹس اور کلائنٹ کے بارے میں ایک یہ ہائی لائٹ تھا، لیکن میں ڈیٹیل میں جاؤں گا جب ہم اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کریں گے. کیسے شیئرنگ ہوتی ہے، پاتھ کیسے شیئر ہوتا ہے، اور یوزرز کیسے بنتے ہیں. کیونکہ اس میں مین کانسیپٹ یوزر کا ہے. میں نے 4 بنائے لیکن اس میں کئی بن سکتے ہیں، اور ان کے ایڈمنسٹریٹر بھی فیصلہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے حساب سے سینئر کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو آلٹریشن کا رائٹ دے اپنے جونیئر کو. مثال کے طور پہ اگر کوئی سیل مین نے، سیل مینجمنٹ کے لوگ ہیں یا پرچیز کے مینیجر ہیں، تو ان کے نیچے جو ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں، کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، پیمنٹ دے رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، ان کو کتنے رائٹس انہوں نے دیے ہیں. اور آلٹریشن ایک ہی ایڈمن نہ کرے، اس کے بعد زیادہ کام بڑھ جائے تو کام کو بانٹنے کے لیے نیچلا بھی ایک سب آرڈینیٹ بنایا جا سکتا ہے جو اس کو چیک کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس کے حوالے سے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے تو. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ریکارڈنگ میں دوبارہ ملتا ہوں. سید علی مظفر، کراچی آفس.